اور عمل صالح کرو۔ کیوں؟ اس سے پہلے لوگوں نے یہی کیا تھا تو اللہ نے انہیں اس زمین کا مالک اور خلیفہ اور حکمراں بنا دیا تھا۔ نمبر 1، تم خلیفہ اور مالک اور حکمراں بن جاؤ گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور سنو، کسی قسم کی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بھوک ہڑتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں بہنوں کے ہاتھ میں قرآن دے کر روڈوں پر لیفٹ رائٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اپنا پسندیدہ دین بھی اس ملک میں جاری کر دیں گے، دین اسلام کو ہم جاری کر دیں گے۔ نمبر 2، نمبر 3 سنو، اللہ فرماتا ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، دین بھی جاری ہو جائے گا، تمہیں حکومت بھی مل جائے گی، دین بھی جاری ہو جائے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِهِمْ أَمْنًا، جتنے ٹیررسٹ ہیں، جتنے دہشت گرد ہیں، جتنے آتنکواد ہیں، جتنے امن و شانتی کو بھنگ کرنے والے ہیں، جتنے دیش اور وطن اور ملک کے بھچک ہیں، جتنے بھی ناگ ہیں، جتنے بھی ناگ دیوتاؤں کے پجاری ہیں، اللہ فرماتا ہے اللہ ان سب کو مٹا کر امن و شانتی عطا فرما دے گا اس دیش میں، اس ملک کے اندر امن و سکون پیدا ہو جائے گا۔ ارے بھائی، ایک بادشاہ بن کے کیا فائدہ جب سارے کے سارے ماؤوادی پھر رہے ہوں؟ نیپال میں رہا مہاراجہ شری پانچ بھرندر مہاراج کے کو سوٹ کر دیا بیٹے نے، پورا خاندان پورا رجواڑا چلا گیا، اب چچا بیٹھا ہوا ماؤوادی ناکوں میں دم کیے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں ایک بھائی نے یہ بھی بتلایا کہ یہ ماؤوادی خود اس راجہ نے بنوائے، وہ راجہ ان کی پشت پناہی کر رہا ہے چچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ جمہوریت ختم ہو، راجہ رانی کا پھر دور آ جائے۔ تو جب جمہوریت میں یہ ہو رہا ہے، سیکولرزم میں یہ ہو رہا ہے، کیوں اب اس کے خلاف لوگ اٹھائیں گے بھائی یہ نہیں چاہیے ہمیں، راجہ والا حکمران چاہیے، تو وہ فٹ سے کہہ دے گا راجہ تو میں ہی ہوں، خلاص چلو، پھر وہی راجہ رانی کی حکمرانی چالو ہو جائے گی۔ المہم دنیا ہے، دنیا بھائی جنتا ہے نہ جانے کیسے کیسے گیم کھیلتی ہے اس دنیا کی سنہاسنوں کو اپنانے کے لیے، لوگ نہ جانے کیا کیا بیچتے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے گیم کھیلتے ہیں، اور سمجھنے والے بھی ماشاءاللہ وہ بھی سمجھ جاتے ہیں جو اس کے دماغ میں کبھی آیا بھی نہ ہوگا۔ تجزیہ نگار اور سیاستدان نہ جانے ایسی ایسی وہ باتیں کہہ دیں گے جو اس کے دماغ میں بھی وہ بات نہ آئی ہوگی۔ المہم اللہ رب العزت نے 3 باتیں فرمائی ہیں کہ تمہیں حکومت دے دے گا، دین کو جاری کر دے گا۔ نمبر 3، اس دین کے اس ملک یا اس وطن، اس دیش یا اس شہر میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے امن و سلامتی کا راج ہوگا، سکون و اطمینان پیدا ہو جائیں گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، بڑی سخت کڑک شرط لگا رہا ہے پاک پروردگار۔ یعبدوننی، شرط یہ ہے ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے۔ اے اللہ اب کون سی شرط رہ گئی؟ اسی کو تو مومن کہتے ہیں، اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں جسے تو نے پہلے کہہ دیا ہے۔ تیرا وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تیرے اوپر ایمان لائیں اور تیری ہی کیا کریں؟ عمل صالح کریں۔ آخر میں شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے وہ مومن اور عمل صالح کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ ٹھیک ہے ایمان لانے کے دعوے دار ہیں، عمل صالح کے دعوے دار ہیں، لیکن بہت سارے ایمان لانے والے ایسے بھی ہیں اکثرهم وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر شرک کے دلدلوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سنو، دین بھی ہم جاری کر دیں گے، ملک بھی دے دیں گے، امن و سکون بھی دے دیں گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے۔ یہ شرط کتنی کڑی ہے نا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، یہ ہمارا نظام اور حکومت پانے کا ایک نسخہ کیمیا میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کفر کرو گے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ یہ سورہ نور ہے، سورہ نور معلوم ہے، سورہ نور جس میں زنا کی اور دیگر آیتوں کا اور عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو سورہ نور سکھاؤ، کیونکہ اس میں بہت سارے احکام عورتوں کے موجود ہیں۔ سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ عورتوں کو۔ تو یہ اس میں سے میں نے یہ منتخب کیے ہیں یہ آیتیں، اسی سورہ نور کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 54، 55، 56 پڑھتے جائیے آپ۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اے لوگو نماز کو قائم رکھنا، شرک نہ کرنا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت و پیروی کرو۔ بات عجیب و غریب سی لگ رہی ہے، ارے نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، تو پھر اطیعوا الرسول لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، کہنا یہ مسئلہ یہ سمجھ آ رہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، نماز پڑھنے کا حکم تو میں دیتا ہوں، نماز پڑھنے کا حکم تو میں دیتا ہوں، زکوٰۃ دینے کا حکم تو میں دیتا ہوں، لیکن اس کا طریقہ، اس کا انداز، اس کا ڈھنگ، اس کی حیت، نماز کیسے پڑھی جائے، کیسے رکوع کیے جائیں، کیسے سجدے کیے جائیں، کیسے قیام کیا جائے، کیسے تشہد پڑھے جائیں، کیا 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 جائے، کیسے اٹھا جائے، کیسے بیٹھا جائے، زکوٰۃ کتنی دی جائے، کیسے دی جائے، کن کن چیزوں میں دی جائے، کب دی جائے، یہ تمام ڈھنگ اور طریقے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ تمہیں رسول سے لینے پڑیں گے، میرے حبیب سے لینے پڑیں گے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور یہ سب دونوں تینوں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب رسول کی نگرانی میں ہونے چاہیے، رسول کے فرمان کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر ایسا تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی برکھا برسائی جائے، امن و شانتی کا، سکون کا کی برکھا اور بوچھار آئے، اس کی خوشبوئیں تمہارے درمیان پھوٹیں۔ لعلکم ترحمون، معلوم یہ ہوتا ہے رسول کی اطاعت کرو گے، رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا، اور اگر ان کی اطاعت و فرما برداری رسول کی نہیں کرو گے تو اللہ رحم فرمائے گا، اللہ رحم نہیں بلکہ ذلت اور رسوائیاں نازل فرمائے گا۔ وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، رواہ احمد فی مسندہ، امام احمد نے اپنی حدیث کی کتاب مسند میں اس حدیث پاک کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذلت و رسوائی اس قوم کے اوپر تھوپ دی جائے گی جو میرے لائے ہوئے دین کی مخالفت کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں میری تقریر ختم ہو چکی ہے، آیت کریمہ کی اس تفسیر اور توضیح کی روشنی میں میں اپنی تقریر کا پورا نچوڑ آپ کو بیان کر چکا ہوں، لیکن نہیں، آئیے ذرا قرآن کی مزید تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھوں۔ میں نے عرض کیا کہ اس دنیا کے اندر ذلت و رسوائی، یہ ترجمہ قرآن کریم تھا جو میں نے شروع میں تلاوت کیا تھا۔ بہت سارے لوگوں نے تجزیے کیے ہیں، امت کیوں ذلیل ہو رہی ہے یا مسلمان کیوں ذلت و رسوائی کے غار میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، اور اس میں بڑے بڑے اعلیٰ کوالٹی کے لوگ ہیں، بڑے بڑے اعلیٰ دماغ رکھنے والے لوگ ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ کچھ ہمارے درمیان کے علماء طبقے کے لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ذلت و رسوائی مسلمان اس دور میں ذلیل و رسوا اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر دنیاوی علوم اور ٹیکنالوجی کی کمی۔ مسلمانوں کو چاہیے عزت حاصل کرنے کے لیے کافروں سے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کے لیے ٹیکنالوجی حاصل کریں۔ کیا حاصل کریں؟ ٹیکنالوجی اور زمانے موجودہ دور کے علم حاصل کریں، تب جا کر کے وہ اس دنیا کے اندر ترقی حاصل کر سکتے ہیں، یہ کہنا ہے ان کا۔ لیکن میں کہتا ہوں ایک ادنا سا طالب علم، یہ نہ کوئی سوچے کہ میں دنیاوی علوم کا مخالف یا ٹیکنالوجی یا علوم جدیدہ کا میں مخالف ہوں، نہ، ہرگز نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ سراسر باطل اور یہ سراسر غلط فکرہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں، دولت نہیں، اس وجہ سے ذلیل و رسوا، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ سراسر فراڈ، ایک قسم سے کافروں کی ذہنیت کی عکاسی کرنے والی باتیں ہیں، ان کی ترجمانی کرنے والی باتیں۔ ہم نے دیکھا کہ دلیل اس کی میں بتاؤں آپ کو، ہم نے دیکھا کہ دنیا کے وہ لوگ جو تہذیب و تمدن سے بالکل ناواقف تھے، جو لباس اور معاش کے اندر بالکل فقیر اور غریب اور مسکین قسم کے تھے، چمڑے کا لباس یا پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے، ہم نے دیکھا کہ اس دور کی، اپنے دور کی سب سے بڑی سپر پاور، اعلیٰ قوت قیصر و کسریٰ رومیوں کے دربار میں ہم نے دیکھا کہ